اسی لیے جب وفد نجران جو ہے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا، 60 آدمی تھے، لمبے قد اور ایسے لباس کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ کون لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، کیا بلا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضور پاک سے ملنا ہے۔ ان کا سردار جو تھا نا اس کا نام تھا عبد المسیح۔ یہ کافر نام رکھتے ہیں جیسے ہمارے رکھتے ہیں نا عبد النبی، عبد المصطفیٰ، یہ سب کافرانہ نام ہے۔ عبد المسیح، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا رقم ہے، حالانکہ ہر مخلوق اللہ کا بندہ ہے، کوئی کسی کا بندہ نہیں۔ یہ نام سارے شرکیہ نام ہیں، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، رسول بخش، نبی بخش، یہ سب کافرانہ نام، کوئی اولاد بخشنے والا نہیں سوا اللہ کا۔ ایسے نام ہیں تو ان کو بدل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور ہم آئے ہیں اصل میں آپ سے کچھ مسائل پہ مکالمہ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ اصل میں عیسائی بڑے نصرانی سمجھکار قوم تو ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ سارا جزیرہ عرب تو فتح ہو گیا ہے، اسلام غلبہ ہو گیا، تو اب ہماری کیا طاقت رہ گئی باقی؟ اس لیے بہتر ہے کہ ہم کوئی صلح کا راستہ ڈھونڈیں۔ بڑی سمجھدار قوم ہے، جب ان کو غرض پڑے نا یہ بیٹا بن جاتا ہے، غرض نکل جائے تو باپ بھی نہیں بنتا۔ یہ انگریز جو ہے نا یہ وقت کرکٹ کی طرح نہیں بدلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بات کریں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ اور ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس تو نہیں تھے نا حضور کے پاس، اور میں مسجد میں ٹھہرا، اور کہاں ٹھہرا؟ مسجد میں ٹھہرا دو، اور جو سادہ کھانا ہے وہ بھی پیش کرو، نہ کھائیں ان کی مرضی۔ اب کافر ہیں، یعنی مسلمہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے والے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے، لیکن حضور نے مسجد میں ٹھہرا دو۔ ہمارا مسلمان کہتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو مسجد میں نہ ٹھہرنے دینا، مسجد پلید ہو جائے گی۔ حضور کی مسجد پلید نہیں ہوئی، ان کی مسجد پلید ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ نمازی لوگوں سے۔ بہرحال دوسرے دن جب بات ہوئی تو میں ہاں جی پوچھو، نے کہا جی ہم صرف ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ میں بالکل کیسے نہیں مانتے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، رسول اللہ ہے، وہ تو شان والا پیغمبر ہے، اور بنو اسرائیل کا آخری نبی ہے۔ ہم نے کہا یہ بات تو الحمدللہ ہو گئی کہ آپ عیسیٰ سمجھتے ہیں۔ اچھا آپ بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں بی بی مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، پاک باز خاتون ہے، مریم کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، اور جس کا اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز شرمگاہ کی حفاظت، اور لاکھ بدن چھپاتی رہے، اگر اس نے شرمگاہ میں خیانت کی ہے تو اس سے بڑی خائن کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ اور بھی تو تعریف کر سکتے تھے نا کہ اس کی کلام اچھی تھی، اس کا بدن اچھا تھا، وہ نہیں فرمایا احسنت فرجہا۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا اب دو باتیں تو الحمدللہ آپ کی ہماری قریب آ گئی، تقریباً ہماری صلح ہو سکتی ہے، بس اب ایک سوال باقی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، آپ پوری دنیا میں ہمیں کوئی لڑکا دکھا سکتے ہیں جس کا باپ نہ ہو؟
اگر کوئی ایسی مثال ہے تو آپ بتائیں، ہم غور کریں گے، نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ 2 جوڑے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے اسی لیے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کا آپ کہتے ہیں باپ نہیں ہے تو اور بھی تو کوئی مثال دیں نا، تاکہ ہم کہیں اچھا جی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہیں کہ تم تو باپ کو رو رہے ہو، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ خدا بن جائے گا، یہ آدم کا بیٹا بنے گا۔ اب تو ان میں کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیا جواب دیں؟ اور پھر اللہ کے قرآن کا اور حق کا کوئی جواب نہیں دے۔ حق ہوتا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بل نضرب بالحق علی الباطل، ہم حق سے مارتے ہیں باطل پر، ویدمغہ، اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے۔ اب چپ ہو گئے، انہوں نے کہا حضور اچھا ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ انہوں نے کہا میں اب تو مسئلہ حل ہو گیا، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے سوچو۔ اللہ نے مزید آیات مباہلہ نازل فرما دی کہ میرا محبوب اب یہ آپ کے ہاتھ آئے ہوئے ہیں، ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو کہیں کہ آؤ دعوت مباہلہ ہے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی بلاؤ اپنے گھر والوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اور ایک میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ جب حضور نے دعوت مباہلہ دی، انہوں نے کہا جی ہمیں پھر سوچنے دیں۔ پھر جب انہوں نے مشورہ کیا، عبد المسیح سے پوچھا، پڑھا تو ان کا وہی تھا نا جی، اور بھی راہب تھے، ان کے بڑے بڑے رہبان تھے، بڑے بڑے پیر اور مولوی بھی ساتھ تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا لا تبتہلوا، اس کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اللہ کا سچا نبی ہے، نصرانیوں کی بیج ختم ہو جائے گا، بس اب جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم سلو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جزیہ دیں گے مسلمانوں کو، ہر سال جزیہ ادا کریں گے، لیکن ہم مباہلہ نہیں کرتے آپ کے مقابلے پر۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے لَإِسْتَرَمَتِ الْوَادِي نَارًا، وادی سے آگ اٹھتی جن کو جلا کے بھسم کر دیتی، لیکن وہ سمجھدار تھے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور سب انسانوں کے باپ کون ہیں؟ ہاں جی اچھا، حضور نے فرمایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا سید ولد آدم، میں بھی اولاد آدم میں ہوں لیکن ان کا سردار ہوں۔ اچھا یہ مسئلہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ باپ تو مٹی کا ہو بیٹا نور کا ہو؟ یعنی باپ کی جنس اور ہو بیٹے کی جنس اور ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے جاہلوں نے، عقیدت ہے ہماری کہ حضور نور ہے، عقیدت کا معنی کیا کر رہے ہو کہ پورا دین ختم ہو جائے گا، اور نور کی تو بیوی نہیں ہوتی، نور کی تو اولاد نہیں ہوتی، اگر حضور نور ہے تو پھر ان کی بیوی، ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں کس کی طرف نسبت کرو گے؟ وہ تو پورا دین اجڑ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔
اور پھر نص قطعی کا انکار ہے جب قرآن کہتا ہے کہ اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم. تو اب اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو ایک حکم بھی جاری فرمایا. یہاں جو ہے نا اختصار ہے، یاد رکھو. آدم کو مٹی سے پیدا کیا، والجان یعنی ابو الجان ابلیس. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ابلیس الگ ہے، جان الگ ہے.